چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدل خبیر آزاد کا اعلان، ملک بھر میں آج عید الفطر ہوگی۔ سٹی 41 کی جانب سے اہل وطن کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ آج پاکستان کے اکثر بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع ابر آلود بھی رہا۔ پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ شوال المکرم کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، جن میں کراچی، دیر، فیصل آباد، میمن ایجنسی، سکردو اور دیگر علاقہ جات اور مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المکرم 1445 ہجری 10 اپریل 2024 بروز بدھ کو ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کو اور اہل اسلام کو یکم شوال المکرم عید الفطر مبارک ہو۔ وقت کم، مقابلہ سخت، عید کی تیاریوں کا فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ خواتین کو میچنگ دوپٹے، جویلری اور چوڑیوں کی تلاش ہے، کسی کو مہندی لگوانے کی جلدی ہے، بچے بھی تیاریوں میں پیش ہیں۔ اسی حوالے سے فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد سعد اور جنگ سے وسیم عزیز۔ سب سے پہلے فیصل آباد کا رخ کرتے ہیں، احمد سعد کے پاس چلتے ہیں۔ احمد، بتائیے گا کیا صورتحال؟ جاری ہے، جس سے جو ہے کچھ گھنٹے قبل جو ہے وہ بعد عید کی نماز ہوگی، تو اس حوالے سے رات گئے بھی شہریوں کی بڑی تعداد اس ٹائم جو نارکندی بازار میں موجود ہے۔ کثیر تعداد، ہر کسی کی یہی کوشش ہے کیونکہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو یہ کوشش ہے کہ جلد از جلد کوئی اچھی چیز لے کے جو ہے وہ گھروں کو جائیں۔ اسی حوالے سے ایک فیملی بھی موجود ہے، خواتین بھی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، جیسے کہ جو خواتین کی تیاری ہے وہ چاند رات تک جاری رہتی ہے، آپ کی تیاری مکمل ہو گئی ہے کہ ابھی بھی باقی ہے؟ نہیں، میری بھی تیاری ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لیڈیز کو جلدی کوئی چیز نہیں پسند آتی، اور آپ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بازار میں رش ہی بہت ہے، ہر طرف گہما گہمی ہے اور شور ہے، شرابہ ہے، اور کہیں باہر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، تو لیڈیز کو مشکل ہوتی ہے شاپنگ کرنے میں، اور میں بھی کامیاب ہو ہی جاؤں گی، لیکن ابھی میں نے سیلون جانا ہے، اپنی پلکنگ بھی کروانی ہے، فیشل کروانا ہے، ویکسنگ کروانی ہے، تو اور ابھی میرا جوتا بھی رہتا ہے ابھی۔ بالکل، جیسے کہ ایک جانب جو خواتین جو ہیں وہ شاپنگ کافی حد تک ہو گئی ہے، اور اگلا جو ان کا مرحلہ ہے وہ سیلون کا ہے، دوسری جانب جو لڑکے حضرات ہیں وہ بھی کافی جو ہے وہ شاپنگ کرنے میں نظر آ رہے ہیں۔ آپ بتائیے گا، خواتین کی شاپنگ جو ہے وہ چاند رات تک جو ہے وہ جاری رہتی ہے، مرد جو ہیں لڑکے ان کی شاپنگ کیا وہ صرف خرچہ کروانے میں ہے کہ شاپنگ کرنے میں بھی آگے بیسیکلی خواتین جو ہیں ان کا یہ حساب ہے کہ ایک دن جا کے 30 دکانیں پھر کے 4 گھنٹے میں ایک سوٹ لیا، اگلے دن وہ پسند نہیں آیا اور واپس کرنے چلی گئی۔ لیکن بیسیکلی ہمارا یہ ہے کہ ہم نے آج جسٹ 2 کرتے لیے، 2 جوتے لیے اور ہماری شاپنگ کمپلیٹ ہو گئی۔ ہماری شاپنگ جینٹس کی جو ہے وہ تو چند گھنٹوں میں ہو جاتی ہے، ہم نے بس ایک دکان پھری اور شاپنگ کر لی۔ لیڈیز کی جو ہے ان کے ہزار مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کبھی میچنگ کا، اور اس کے بعد مہندی کا، چوڑیاں وغیرہ، جوتوں کی میچنگ، کپڑوں کی میچنگ، دوپٹے کی میچنگ، ہر چیز کا پھر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ آج 29واں روزہ ہے، کچھ لوگوں کے درزیوں کے ساتھ بڑے پڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ڈریس جو ہیں وہ دیے ہیں، وہ نہیں ان کو مل پا رہے ٹائم سے، لیکن پھر بھی اللہ خیر کرے، عید ہے، خوشی کا موقع ہے، سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ جی بالکل، جیسے کہ ایک جانب جو خواتین کی جو تیاریاں جو ہے وہ رات کے جاری ہیں، تو دوسری جانب جو لڑکے ہیں، مرد حضرات ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو خواتین کی تیاریاں وہ تو چاند رات تک جو ہے وہ جاری رہتی ہیں، جبکہ ہم جو لڑکے ہمیں جب بھی ٹائم ملتا ہے، ابھی بھی ٹائم آئے تو ٹائم نکال کے ہماری جو شاپنگ ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، تو اسی والے سے جو عید کی تیاریاں، چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں جو ہے وہ جاری ہے۔ میٹھی عید کو جو ہے وہ خواتین اور بچوں کی بھی عید کہا جاتا ہے، تو اسی والے سے جو ہے وہ بازاروں میں اس ٹائم جو خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد موجود ہے جو کہ شاپنگ کرنے میں مصروف ہے۔ جی، فیصل آباد سے احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اب جنگ کا رخ کرتے ہیں جہاں سے وسیم عزیز ہمیں جوائن کیا۔ وسیم، بتائیے گا جنگ میں کیا صورتحال ہے؟
جی بالکل، دیگر شہروں کی طرح جنگ کی مارکیٹوں میں بھی جو ہے وہ رونقیں بحال ہیں. شہری اپنی عید کی شاپنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. خاص طور پر اس ٹائم جو ہے وہ صرف وہ والے شہری رہ گئے ہیں جن کی تھوڑی بہت شاپنگ جو ہے وہ بقیہ تھی. خاص طور پر جس میں اگر ہم بات کریں چوڑیوں کی خریداری اور اسی کے ساتھ ہینڈ بیگز کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے. خواتین اس ٹائم جو ہے وہ اپنے جو کرتے تھے، کپڑے تھے، ان کے ساتھ میچنگ جیولری کا جو ہے ان کا سلسلہ جاری ہے. میچنگ جیولری وہ خرید رہی ہیں. اسی کے ساتھ جو جوتے ہیں وہ خریدے جا رہے ہیں. خاص طور پر جو ہے وہ مارکیٹ میں اگر بات کریں تو جو خواتین کا زیادہ تر رش دیکھنے میں آ رہا ہے وہ اپنے جو دوپٹے ہیں، میچنگ دوپٹے ہیں، اور اس ٹائم جو پیکو ہے اس کا جو ہے ان کی دکانوں پر رش نظر آ رہا ہے. اس ٹائم مارکیٹ کیونکہ اب چند ہی گھڑیاں باقی ہے عید میں، تو شہری جو ہے وہ اپنی شاپنگ کے لیے تقریباً ان کی شاپنگ مکمل ہو گئی ہے، لیکن وہ اب بھی کچھ جیولری اور اس طرح کی اشیاء جو ہے وہ خریدتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. خاص طور پر اگر ہم اوور آل مارکیٹ کی بات کریں تو اوور آل مارکیٹ میں جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ اچھا رش رہا ہے. اس ٹائم جو ہے وہ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کیا چیزیں رہ گئی ہیں جو اب تک خرید رہے ہیں؟ جی وہ جیسے چاند نظر آیا تو بیوی نے اور بچوں نے فرمائش کر دی کہ جو ہے نا ہمارے لیے مہندی، گلاسز اور ہینڈ بیگ لے کے آئی ہیں، اور بیوی نے دوپٹہ پکڑا دیا کہ پیکو کروا کے لے آئیں. تو وہ پیکو کے لیے دوپٹہ دے دیا ہے اور بچوں کے لیے چیزیں خرید لی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی عید کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں. اور صبح انشاءاللہ جو ہے نا خوشی کے ساتھ بچوں کے ساتھ عید منائیں. انشاءاللہ عید پڑھی جائے گی. خاص طور پر یہاں پر اگر دکانداروں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دکاندار بھی موجود ہے. سر کچھ اپنے لیے بھی خریدا ہے یا سب کچھ بیچ دیے ہیں؟ ابھی تو مال بہت سارا پڑا ہے. عید ابھی تو مال کافی پڑا ہے. انشاءاللہ اپنے لیے تو آپ بھی جا کے خریدیں گے. ابھی تو بیچ رہے ہیں. ابھی تک بیچ رہے ہیں. کیا گھر والوں کو شادی دی ہے، بچوں کو شاپنگ کروا دی ہے؟ پہلے کروا دی تھی. ہاں جی پہلے کروا دی تھی. جی ملا جلا جو ہے وہ رد عمل موجود ہے. کچھ لوگوں کی ابھی تک شاپنگ رہتی ہے تو کچھ لوگوں نے اپنی شاپنگ مکمل کر لی ہے. تاہم جنگ کے مارکیٹوں میں ابھی تک جو رش دیکھنے میں آ رہا ہے وہ خاصی گہما گہمی دیکھنے میں مل رہی ہے. جی وسیم، بہت شکریہ آپ کا. ان کے علاوہ ہمارے ساتھ احمد صاد موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد وابڈا سٹی میں لیڈی سرکل کے زیر اہتمام خواتین کے لیے عید گالا میں خواتین اور لڑکیوں کی کثیر تعداد میں شرکت. تفصیلات کیا ہے مریم رضا سے جانتے ہیں. جی مریم. جی بالکل، چاند رات کی تیاریاں جو ہیں وہ عروج پر پہنچ چکی ہیں، اور خواتین چاند رات پہ مہندی نہ لگائیں اور چوڑیاں نہ پہنیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور آج وابڈا سٹی کے اندر لیڈیز سرکل کی جانب سے یہاں پر آج ہے وہ لیڈیز عید گالا کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں پر خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. کوئی مہندی لگانے میں مصروف ہے، کوئی چوڑیاں لینے میں، تو کوئی دیگر جولری لینے میں مصروف ہے. یہاں کی سی ای او میڈم سمیہ حاجر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے اس حوالے سے. مس بتائیے گا کہ آج کے ایونٹ کے حوالے سے کہ چاند رات تو ہے اور خواتین جو ہیں وہ چاند رات والے دن چوڑیاں مہندی نہ لگائیں تو ان کی عید جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، کیا کہیں گی سوال؟ بالکل، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ہر سال چاند رات پہ یہ ارینج کیا ہوا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے چونکہ وابڈا سٹی تھوڑا ہٹ کے شہر ہے تو اس کے ہماری خواتین اس بات میں رہیں کہ ہم کیسے جائیں گے بہت دور شہر سے، تو ہم نے یہاں ہی ہر سال وابڈا سٹی کے لیے، وابڈا سٹی فیمیل ریزیڈنسی کے لیے لیڈیز سرکل نے ود وابڈا سٹی مینجمنٹ ہم لوگوں کی کولیبریشن سے یہ ہر سال ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری ایک تو خواتین کو ایکسیس مل جاتی ہے یہاں پہ اور وہ بہت آسانی سے اپنی عید کو انجوائے کر سکتی ہیں یہاں رہتے ہوئے. آسانی سے اپنی عید کو جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں. یہاں کی چیف آرگنائزر میڈم عائشہ رانا ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جان لیتے ہیں. میڈم بتائیے گا، آپ نے بڑے خوبصورت ایونٹ جو ہے وہ آرگنائز کیا ہے، کیا کہیں گے کہ خواتین کس قدر خوش ہیں اپنی چاند رات جو ہے وہ مناتے ہیں؟ ماشاءاللہ خواتین بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ وہ یہ چاہتی بھی یہی ہیں کہ ہمیں اپنی سوسائٹی میں کوئی ایسا ایونٹ مل جائے جہاں پر ہم لوگ اپنی جو چاند رات ہے وہ صحیح طریقے سے منا سکیں. کچھ لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں لیکن شکر ہے کہ ہمارے وابڈا سٹی میں لوگ چاند رات منا کے پھر اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنے اپنے سٹیز میں اپنے گاؤں میں جاتے ہیں. چاند رات جو ہے وہ خوب طریقے سے منائی جاتی ہے، خواتین جو ہیں اپنی چاند رات کو منا رہے ہیں. جی مریم شکریہ آپ کا. وقت کم، مقابلہ سخت، عید کی خریداری کا فائنل راؤنڈ. چنیوٹ کے بازاروں میں بھی گہما گہمی ہے. کمیل حیدر سے جانتے ہیں. جی کمیل.
वक्त कम है, मुकाबला तेज़ है। अगर बात की जाए रात के इस पहर भी बड़ी तादाद के अंदर जो शहरी हैं वो बाज़ार के अंदर मौजूद हैं, शॉपिंग की जा रही है। कपड़े का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है, जूतों की जो खरीदारी है वो जारी है। शहरी यहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में बहस व तकरार कर रहे हैं कि किसी भी तरह जल्द अज जल्द अपनी शॉपिंग को मुकम्मल किया जाए। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। सर क्या लेना है? जी जूती लेने आए हैं, सैंडल अच्छी सी कोई। ईद की शॉपिंग मुकम्मल हो गई है? जी बाकी सारी मुकम्मल हो गई है, बस कुछ सैंडलें हैं जो रह गई हैं वो ले रही हूँ। आपको क्या चीज़ पसंद आई है? हमें ये सैंडल ब्राउन वाली पसंद आई है जी। शॉपिंग मुकम्मल हो गई है? जी शॉपिंग मुकम्मल हो गई। एक जूती रह गई थी, इन्होंने अचानक ईद कर दी तो हमने जूती लेने आ गए हैं। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है अचानक ईद। कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या लेने आए हैं? हाँ जुतियाँ भरा वाले आना है हंसते पसंद आ गई? तो देखन नहीं है यार। जी कुमैल, शुक्रिया आपका। ईद की तैयारियां अरूज पर, फैसलाबाद के बाजारों में रश बढ़ गया। खवातीन कपड़ों के साथ मैचिंग और नए डिजाइन की ज्वेलरी की तलाश में निकल पड़ी हैं। आज के बाजारों में ईद की शॉपिंग करने वालों का रश लग गया। खवातीन कपड़ों के साथ मैचिंग और नए डिजाइन ज्वेलरी खरीदने में मसरूफ। खूबसूरत हार, अंगूठियां खवातीन की तवज्जो का मरकज बन गई। महंगाई की वजह से खवातीन भी सोने के बजाय मसनूई जेवरात पहनने का रुझान बढ़ गया। शॉपिंग के लिए आई खवातीन कहती हैं गर्मी और महंगाई तो है, लेकिन ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए शॉपिंग जरूरी है। बाजारों में दुकानदार और ग्राहकों में भाव-ताव जारी है। शॉपिंग बहुत अच्छी चल रही है। कल या परसों ईद है, मैंने जो सूट ले लिया है, जूते अभी मैचिंग लेने हैं, बहुत मजा आ रहा है। फैसलाबाद में खवातीन की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। कपड़ों की शॉपिंग के बाद ज्वेलरी की बारी है। ईद हो या कोई भी त्योहार, खवातीन बनाव सिंगार मेन ज्वेलरी का बड़ा किरदार है। हाथों में चूड़ियों के कंगन, कानों में लटकते झुमके और उंगलियों में अंगूठियां ना हो तो ईद कुछ अधूरी सी लगती है। बाजार में आए मर्द हजरात कहते हैं महंगाई तो काफी है, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए ईद की शॉपिंग जारी है। ज्यादा टाइम ले रही है क्योंकि महंगाई ज्यादा, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं की। वार्निंग जितनी मर्जी थी, ये रैद कर दिया, वो कुछ भी नहीं रैद किया। जो 3-3 लेते थे वो एक ले रहे। महंगाई का शिकवा करने वाली खवातीन का कहना था कि ईद सर पर आ गई है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, शॉपिंग अभी भी रहती है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के नौजवान बनाव सिंगार में किसी से पीछे नहीं। ईद पर स्टाइलिश दिखने के लिए शॉपिंग जारी है। फैसलाबाद की मार्केटों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। बनाव सिंगार में फैसलाबादी किसी से पीछे नहीं। ईद के लिए दीदा जेब नफीस करते और कमीज शलवार के साथ साथ जूतों की खरीदारी में मसरूफ पिशावरी चप्पल, कोलापुरी और दीगर चप्पलों की मांग भी बढ़ गई। छंग बाजार में कड़ी स्टॉल्स पर नौजवानों का रश, बोले ईद स्टाइलिश कड़ी के बगैर मुमकिन नहीं। मैंने भी खरीदनी है, अभी ली नहीं है, अभी शॉपिंग मोबिंग की है, कपड़े मपड़े ले लिया, पर घड़ी के लिए आए हैं, घड़ी लेने के लिए खरीदेंगे इंशाल्लाह। ईद अधूरी रहती है जब तक खुशबू ना खरीदी जाए। ईद की शॉपिंग में मर्दों के लिए अतर खसूसी शामिल होते हैं। घंटा घर के मुख्तलिफ अतरियात की दुकानों पर शहरियों का रश। कहते हैं ईद के मौके पर खुशबू परफ्यूम्स तोहफे में देते हैं। नए कपड़े पहनकर खुशबू लगाना तो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। जी बिल्कुल जी, अपने कोई अजीज रिश्तेदार जो हो उनको भी गिफ्ट तोहफे तोहफ जो है ईद पे देते हैं हम, तो अपने बच्चों के लिए और घर वालों के लिए भी इंशाल्लाह मैं यहाँ से ही ना लेके जाऊँगा। रमज़ान में हमारा काम काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। रमज़ान में सुबह हम 8 बजे तक शॉप खोलते हैं और रात को तकरीबन हम सहरी टाइम जाते हैं। लोग एक दूसरे को, दोस्तों को गिफ्ट देते हैं। कपड़े, जूते, मैचिंग घड़ी और परफ्यूम लगाकर नौजवान ईद पर स्टाइल दिखाने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फसी नकवी के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद।